حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں۔ آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو۔ آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی، حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لی، بہت سنجیدہ، محفل روحانیت والی بنائے۔ میں تمام محفل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفل کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کمنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئے، سر ڈھانپ کے آئے، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئے۔ نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خاں کے شعر پہ ہو۔ آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خاں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خاں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن مل رہی ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے۔ آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں اور مہربانی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ، یہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو۔ تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دی آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا۔ یہ معنیدار ہے۔ اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواہ کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا، کوئی اتنی مصیبت والی بات۔ ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں، اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ رنگ آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے
ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے، ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے، کرنا معذرت۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہوگا۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں، آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آیا، جس کے بچے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے، سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہے انشاءاللہ، صبح شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے کھلانی بھی ہے انشاءاللہ پورا لطف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے، کھاد کھلاری دی تھی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے، تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد۔ جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں؟
کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے، اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے معاذ اللہ، کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ چند ہزار پہ بیچ کے میری ملت کے نعت خانوں میں لا شریف آ گیا، نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو۔ سب سے آگے نعت خانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ اتنے نصیبوں والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے، یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے۔ تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کو 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے، کسی کی کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے۔ اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ اگر موقع ہو زندگی میں آزمائش کا تو پھر بھی دیکھ لو حضور کا کیا یہاں ہمارے لیے طرز حیات ہے۔ اور اگر موقع ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو پھر بھی دیکھو کہ حضور کے نقوش راہ کیا ہیں۔ بس اپنے آپ کو ہر وقت حضور کے خیال میں گم کر لو۔ فاضل بریلوی کا مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ تو ٹھوکریں ہیں زمانے کی۔ لوگوں کی تعریف کتنی کو کرو گے، کتنی کو تھکا دیں گے تمہاری زبانیں۔ حضور کی تعریف کرو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کے دروازے پہ آؤ، نبی پاک کی تعریف کرو، اور پھر حضور کی تعریف سنے۔ میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کروں، میں بڑے درد کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کروں، میلاد کی محفلوں میں غریب لوگ رہ گئے۔ وہ امیرو، تم سیاسی جلسوں میں بڑے شوق سے جاتے ہو، تمہاری پجارو بھی جاتی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا فوٹو بھی لگاتے ہو، جھنڈا بھی لگاتے ہو، بڑے خرچے کرتے ہو، جیبوں سے پیسے لگاتے ہو۔ کیا عجیب تمہاری منطق ہے
جس محبوب کے صدقے رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، اس محبوب کریم علیہ السلام کی محفل آئے تو وہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے، وہ کمزوروں کے حصے میں آتی ہے، اور تم جا کر کے چرچے کرتے ہو ان کے۔ یاد رکھنا، سمجھ لینا، دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ یار اس طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے۔ حضور کا ذکر سنو، ذوق سے نعت سنی جائے۔ نعت نہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ نعت خاں اللہ کے فضل سے بڑے ہیں، ہمارے اس شہر میں بڑے بڑے اچھے نعت خاں آپ کو مل جائیں گے، بڑے ہیں، لیکن نعت سننے والے۔ چلیں ناراض کسی نے ہونا ہے تو وہ ہو جائے۔ جو بڑی بڑی محفلیں کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہیں جنہیں محفل کرانی آتی ہے، نعت سننی نہیں آتی۔ محفل کرانا اور ہے، نعت سننا یہ سننا ایک کمال ہے۔ اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے۔ نعت پڑھتے صحابہ تھے، سنتے مدینے والے محبوب۔ آپ سننے کا درجہ تو دیکھیں نا، کتنا معاملہ منفرد ہے۔ حضور کے ذکر کو سننا، نبی پاک کی بات کو، یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی، نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے، حضور کی بات نہ سنتے، سننے نہ دیتے تاکہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ابھی تازی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ، ابھی فرشتوں نے نیا کلام چھیڑا ہے حضور کا۔ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے، غلاموں نے مچائی ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں۔ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا۔ اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل بارنا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں، الحمدللہ سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ، اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو۔ اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے۔ مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے
اور وہ مطلب اب آپ کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز باہر آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آپ سے پوچھتی، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سو، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سو۔ اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سو۔ تھوڑا چاٹ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاٹ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم۔ اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا۔ فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں، پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہے بڑا مزیدار کام۔ بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے۔ ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی روکے بھی لے آتے ہیں، اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لی علم دی دولت، کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لیا ہے، تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ وہ بڑے لوگ آتے ہیں، میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا۔ ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا، جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چون نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے، جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تے ایک چھوٹی جی محفل کرنی، میں ماڑا بندہ جی، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کرتا۔ بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے بات سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا۔ میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا، اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڈو، دسو جلسہ کدن کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت ہونا ضروری ہے، وہ محبت ہونا ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری نہیں، وہ محبت ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں۔ محبت تگڑی ہو، خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے، اگر غلام حضور تک نبی نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے اویس کرنی کو پہنچا دے۔ جو چیز ضروری ہے اس پر توجہ دیں، اپنے سارے وجود کو حضور کی محبت میں ڈھال لیں،
नबी करीम से प्यार करें और अपनी रोजमर्रा के मामलात में हर जगह आप सिर्फ तलाक का मसला जाके मौलवी साहब से पूछते हैं, आप सिर्फ यही पूछते हैं कि जनाब वो फलानी चीज जो है वो, हमने नाराज नहीं होना, यानी हर मर्द ने याद कर लिया है कि 4 शादियां जायज हैं। तो मैं कहता हूं इसके अलावा भी बड़ा कुछ जायज है, कि सिर्फ यही आपको एक मसला आता है कि शरीयत में 4 शादियां जायज है, और भी बड़ा कुछ जायज है वो आप नहीं करते। यही अपनी मर्जी की चीज याद रखनी है। कभी जाके मौलाना से हर बात पूछो, उनसे पूछो मौलाना दुकान डालने लगा हूं, मेरे मदीने वाले का तरीका क्या है, ये भी जिक्र रसूल है। आप अपने अल्लामा साहब से, खतीब साहब से पूछें कि रब ने मुझे बेटा दिया है, नाम किस तरह रखूं, मैं उसके साल के बाल किस तरह उतरवाऊं, अकीका किस तरह करूं, मुझे बताएं। ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो जिक्र रसूल है। आपको मेरे भाई कुल वाले दिन अगर हुजूर की नात याद आ रही है तो बेटे की मेहंदी वाले दिन क्यों हुजूर की याद नहीं आती। हर मकाम पर नबी पाक का तज़किरा, और शौक से और ज़ौक से और तड़प से और कैफियत के साथ, खाली नारे नहीं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, लफ्ज साथ ना भी दे, उसका वजूद बताता है कि इसे प्यार हो गया हुजूर से, उसकी तबीयत बताती है। आप देखिए हमें किताबों में मिलता है सियासता की सही रिवायात में कि यहूदियों का एक बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो कोई लंबी चौड़ी बात करने की पोजीशन में नहीं था, बस आके ना हुजूर के सामने खड़ा हो जाता। और शारहीन कहते हैं ज्यादा पता वो ड्यूटी क्या करता था, बस महबूब का चेहरा देखता रहता था, बस देर तक ना हुजूर को देखता रहता। नबी करीम कभी कभी कोई काम बताते तो कहा आता यहूदी का बेटा था, प्यार हो गया उसे नबी पाक से। आपके बेटे को भी हो सकता है, मेरे बेटे को भी हो सकता है, शर्त यह है कि वो अपने अब्बा से हुजूर की नात सुने। उसने अपने अब्बा से दौलत की तारीफ सुनी तो उसे दौलत से प्यार हो गया। उसने अपने अब्बा से सुनी ना बात कि फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया तो पैसे बड़े कमा रहे, फलाने का बेटा कारोबारी है तो आगे बड़ा गुजर गया, जो सुना सो उसके दिल में आ गया। अगर ये सुनेगा तो हुजूर का प्यार भी आ जाएगा। वो नबी करीम की बारगाह में खड़ा रहता है, हुजूर की जियारत करता है, खिदमत करता है यहूदी का बेटा। मेरे महबूब बड़े करीम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको अर्ज करता हूं, हुजूर बड़ा ही अजर अता करते हैं। वो यहूदी का बेटा था, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं, 2-1 दिन नजर नहीं आया तो हुजूर फरमाने लगे चलो ना तीमारदारी करने चले। हुजूर तीमारदारी करने कैसे नसीब हैं, कैसी खुशबख्तियां हैं। सरकार सराहने बैठे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम करम फरमा रहे हैं। हुजूर की वो मोहब्बत देखी ना तो वो गरीब यहूदी, उसे पता था सरदारों के तरीके क्या हैं, उसे पता था चौधरियों के सलीके क्या हैं, उसे खबर थी कि खान हो तो उनके मेहमान भी कोई खान ही होते हैं। उन्हें खबर थी कि आम लोगों का तर्ज हयात क्या है, लेकिन वो समझ गया कि मेरे जैसे गरीब के बच्चे की तीमारदारी करने जो आए वो दुनियादार नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, इधर देखना मेरी तरफ, छोटे बच्चे से। अब मैंने जो बात कहनी है अगर आपकी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो बात ठीक है। प्यार नबी पाक से खालिस करना, इंशाअल्लाह रसूल पाक तीमारदारियां फरमाएंगे, करम नवाजियां फरमाएंगे। प्यार खालिस करना, निरा नारा न लगाना, सिर्फ तकरीर में बात ना रहे, निकाबत खिताबत और ये मायक की हद तक चीजें ना रह जाएं, कोई इसका अमली सबूत भी हमारे सामने आए। हुजूर उस बच्चे से बात कर रहे हैं, फरमाते हैं कलमा नहीं पढ़ लेता, कुर्बान जाएं। किसी को अब्बा ने कलमा पढ़ाया, किसी को अम्मा ने पढ़ाया, किसी को मुफ्ती साहब, पीर साहब, अल्लामा साहब, सूफी साहब, दरवेश ने पढ़ाया। इसके भी तो नसीब देखो ना, कलमा नहीं पढ़ लेता। उस बच्चे ने ना नजरों ही नजरों में अपने बाप की तरफ देखा, पढ़ लो कलमा, नजरों ही नजरों में पूछ रहा है। तो वालिद को भी पता था ना कि ये कौन है, ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है तीमारदारी करने। बड़े प्यारे होते हैं बच्चे माँ बाप को,
تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لو، آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی۔ میرے بھائی حضور کے ساتھ پیار ہو۔ اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا، تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے، تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو، بھائی اتنا ہی، اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نہ کہ میرے نبی پاک کا علم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا، حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتا ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں کسی ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے